بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بیان ہو رہا تھا۔ ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ یہ جو آپ بیان کرتے ہیں نا، یہ بڑا سخت قسم کا بیان ہوتا ہے، ڈر لگنے لگ پڑتا ہے۔ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں سختی کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے، یہ سختی کا عنصر اسے محسوس ہوتا ہے جو اپنی مرضی پر چلنا چاہتا ہے۔ جو اللہ کریم کی مرضی پر چلنا چاہتا ہے اسے سختی کا عنصر محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی پیر حکم دے تو اس کے مطابق زور لگاؤ۔ پیر کو بھی معلوم ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے کہ کس کی کتنی طاقت ہے اور کتنا زور لگا رہا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا جیسے سلطان محمود غزنوی نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ بھئی کنویں میں چھلانگ لگانی ہے لیکن سینٹر میں کھڑے نہیں ہونا، یعنی سینٹر میں کھڑے ہونا، نیچے نہیں جانا۔ ساروں نے کہا کہ بادشاہ تو پاگل ہو گیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ چھلانگ لگائے اور نیچے نہ جائے اور سینٹر میں کھڑا ہو جائے۔ تو جب ایاز کو کہا کہ چھلانگ لگانی اور سینٹر میں کھڑا ہونا، کہنا جی آقا جو حکم۔ چھلانگ لگائی اور نیچے گر گیا۔ پھر باہر نکلا تو بادشاہ نے پوچھا میں نے تمہیں کہا نا کہ سینٹر میں کھڑا ہونا، نیچے نہیں جانا۔ کہا حضور میری غلطی، میں دوبارہ چھلانگ لگاتا ہوں۔ اب بادشاہ کو بھی معلوم ہے کہ ناممکن ہے، ایاز کو بھی معلوم ہے کہ ناممکن ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بادشاہ تو پاگل ہے۔ اللہ کریم نے جتنے حکم احکام دیے ہیں اس کو معلوم ہے یہ اٹھا سکتا ہے۔ نمبر 2، ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق حساب کتاب لیا جائے گا۔ نمبر 3، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ میں کہتا ہوں کہ باہر جس کو بھی دیکھیں گے نا ماحول بڑا تنگ نظر آئے گا۔ آپ نے صرف اپنے آپ کو دیکھنا اور کسی سے مقابلہ نہیں کرنا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس سے بہتر ہوں، اس سے بہتر ہوں۔ اگر آپ کا گزارا ہو رہا ہے بس چپ کر کے گزارا کرتے ہیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ حالات کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کریں، ضرور بہتر بنانے کی کوشش کریں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن دوسروں کو دیکھ کر اپنا منہ لال نہیں کرنا۔ تو اس لیے جو اس کا سوال تھا کہ یہ بڑے سخت باتیں ہیں، عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو اپنی ذات کے لیے زندہ ہے اس کے لیے بڑی سخت ہے، اور جو اللہ کے لیے زندہ ہے اس کے لیے آسان۔ اور اللہ کریم جس کے لیے چاہے دین آسان کر دے اور جس کے لیے چاہے نماز تک مشکل کر دے، نماز بھی نہ پڑھی جائے۔ اس لیے اللہ کریم جو چاہتا ہے اس کے لیے کر دیتا ہے۔ اور میں نے آگے بتایا تھا کہ یہ مثنوی عشق اور توحید کی بات ہے کہ عشق کے بغیر توحید حاصل نہیں ہوتا، کہ کیسے مان جائیں کہ ایک ہی اللہ سب کچھ کرنے والا۔ اللہ نہیں ہمیں پھنسا کے رکھا، اللہ ہی نکال دے گا، کیسے مان جائیں، کس طرح سے مان جائیں۔ لیکن پھر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی یا بری رب کی طرف سے ہے۔ اور میں نے آگے سکھایا تھا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے کو رب سے منسوب کرنا اور خود برائی کو خود سے منسوب کرنا تو بخشا جائے گا، کیونکہ ادب یہی کہتا ہے۔ اللہ کریم سارا کچھ اپنے طور پر لے لیتا ہے، کہتا ہے میرے اوپر جو کر رہا ہوں میں ہی کر رہا ہوں، تقدیر بھی میں نے لکھی ہے۔ اللہ کریم اپنے اوپر لے لیتا ہے، اور بندے کو کیا چاہیے؟ برائی اپنے پر لے اور اچھائی رب پر ڈال، کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا میرے ساتھ وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اور جو برا ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے۔ یہ قانون ہے، اور یہ قانون اور اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی بات؟ مشکل کس کے لیے ہے؟ جو چلنا نہیں چاہتا۔ آسان کس کے لیے ہے؟ جو بچہ پڑھنا چاہے اس کے لیے پڑھائی آسان ہو جائے گی، جو نہیں پڑھنا چاہے گا اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ بھاگنا ہے تو دروازے کھلے ہیں، ہم نے کون سا زندہ رہنا ہے بیٹے، ہر ایک نے مر جانا ہے، دروازے کھلے ہیں۔ بھاگنے کے راستے بھی سارے ہیں، جہاں سے مرضی بھاگ جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں پر مولانا روم فرماتے ہیں مومن کو ہر حال میں اللہ کی ذات کا طالب رہنا چاہیے،
یعنی وہ سمجھے میرا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ اور طالب کیوں کیسے رہے گا؟ طلب ہوگی تو پھر طالب رہے گا۔ اگر طلب نہیں ہے طالب علم، طلب نہیں علم کے تو طالب علم نہیں ہے۔ اگر طلب ہوگی کہ یار میں نے اللہ کا قرب پانا ہے، اللہ کو نہیں پانا، اللہ کا قرب پانا ہے اور اللہ کے حکم پر چل کر پانا ہے، تو اس لیے ہر بندے کو ہر وقت ہر لمحے اللہ کی ذات کا طالب رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طریقے سے ہمیں سمجھا رہا ہے اور ہم نے کس طرح اس کا حکم ماننا ہے۔ مومن کو ہر حال میں اللہ کی ذات کا طالب رہنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جتنی چیزیں آپ کی زیادہ ہیں نا اتنا ہی آپ کو کیئر کرنی پڑے گی۔ جس کے بچے جتنے زیادہ اس کو اتنے بچے پالنے پڑیں گے، جس کا بچہ کوئی نہیں اس کو بچہ نہیں پالنا پڑے گا۔ جس کے پاس جتنی چیزیں ہیں اس کی کیئر کرے گا، مینٹیننس رکھے گا تو کام بنے گا، اگر نہیں رکھے گا تو اسی طریقے سے میں اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ کو دیکھا کرتا تھا کہ بالوں میں کیا کہتے ہیں تیل بھی لگا رہے ہیں، دانت بھی صاف کریں، ان کو دانت بھی نہیں خراب تھا، دانت بھی کوئی ٹوٹا ہوا نہیں تھا، یعنی سارے دانت ٹھیک، بال ٹھیک، جسم ٹھیک، حتیٰ کہ میں نے بڑھاپے میں ان کو احتلام ہوتے دیکھا۔ ایک دفعہ سردی میں صبح میں کھانا دینے کے لیے آیا تو ہلکے سے کانپ رہے تھے، سخت سردی تھی، پوچھا کیا ہو؟ کہا احتلام ہو گیا تھا۔ یعنی بڑھاپے میں بھی وہ جوان تھے، ان کے اندر صحت تھی، اس لیے وہ کام کرتے رہتے تھے، اور عمر کیا تھی؟ 80 سال۔ لیکن ہماری سمجھ میں نہیں نہ آتا، وہ بڑھاپے میں بھی اسی طریقے سے کام کر رہے تھے کہ جوانوں کی طرح تھے۔ مومن کو ہر حال میں اللہ کی ذات کا طالب رہنا چاہیے، محض اس کے ناموں کو کافی نہیں سمجھ لینا چاہیے، وسیلے نہ پاندے رہو۔ بہترین نام اللہ کے ہیں، اللہ کے ناموں سے مانگا کرو، اللہ کے ناموں سے مانگا کرو، نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے مانگا کرو، زندہ کے وسیلے سے مانگا کرو، جو چلے گئے دنیا سے ان کے وسیلے سے مانگا کرو، جو مرضی کر لو، کام اللہ نے بنانا ہے۔ تو نہ بھی مانگے گا رب نے تجھے دے دینا ہے، تیری طلب پر سب کچھ ہوگا۔ اس لیے یہ لڑائی نہیں ہے کہ زندہ سے مانگا جائے، مردہ سے مانگا جائے، کس کا توسل ڈالا جائے، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، سب ایسے فضول ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ مخصوص اس کے ناموں کو کافی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ صرف اللہ کا نام ہی جپنا ہے، خود میں تبدیلی بھی لانا مقصود ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزانہ توبہ کرتے رہیں، 100 دفعہ استغفار پڑھتے رہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی بھی تو آئے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے بدل جانا، اور اگر نہیں بدل رہا تو پھر توبہ کیسی؟ البتہ اللہ کے اسماء اور صفات کا ذکر یا ورد ذات تک پہنچنے کا ذریعہ ضرور ہے۔ ہمارے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے 3 چیزیں شرط میں شامل ہیں، سمجھے۔ نمبر 1 محبت پیر، نمبر 2 صحبت پیر، نمبر 3 ذکر اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ 3 چیزیں سالک کے لیے ضروری ہیں، اللہ والے کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1 محبت پیر، نمبر 2 صحبت پیر، نمبر 3 اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرتے رہنا نمبر 3 پر۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر پیر کے پاس نہ بھی آ سکتا ہو مگر محبت پیر ہو اور ذکر اللہ ہو، کام بن جائے گا۔ اگر محبت پیر ہے اور صحبت پیر ہے، ذکر اللہ نہ ہو، تب بھی کام بن جائے گا۔ پھر تیسرا فرمایا آپ نے کہ صحبت پیر ہو، پیر کے پاس بھی بیٹھے، اللہ کا ذکر بھی کرے، محبت پیر نہ ہو تو کام نہیں بنے گا۔ اصل بنیاد کیا ہے؟ محبت پیر۔ اگر محبت پیر نہیں ہے تو کام نہیں بنے گا۔ پہلے صحبت میں بیٹھا رہے، جتنا مرضی بیٹھا رہے صحبت میں، لیکن کام نہیں بنے گا۔ اس لیے 3 چیزیں محبت پیر، صحبت پیر اور اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو ذکر ہے یہ ممد و معاون ہے، اللہ تعالیٰ تک جانے کا لیے یہ ضروری ہے، مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے اکثر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثیر کرو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ دلالت کرنے والے کا وجود اس چیز کے وجود کی علامت ہے جس پر وہ دلالت کرتا ہے۔ عوام کا خیال ہے کہ راستے میں چھلاوے ہوتے ہیں جو انسان کو بھٹکا دیتے ہیں، شیطان ہوتا ہے جو انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ عوام آپ سمجھ لیں، یہ کہتی نظر آتی ہے، اور بھاجی شیطان ہوئی تو اللہ نے طاقت دیتی ہے نا،
شیطان کو بھی تو اللہ نے طاقت دی ہے. عام انسان یہ کہتا نظر آتا ہے او بابا اس کے پاس بہت طاقت ہے. تو یہ جو بات کرتے ہیں عوام کا خیال ہے کہ راستے میں چھلاوے ہوتے ہیں جو انسان کو بھٹکا دیتے ہیں، مگر جہاں چھلاوا ہے وہاں راستہ بھی ضرور ہے. جہاں پر انسان کو ذرا محنت زیادہ کرنی پڑے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے منزل بھی ہے. آسان رستہ مل جائے تو انسان میں نظر کچھ نہیں آتا. مشکل سے جب بندہ نکلتا ہے نا تب آگے کوئی چیز نظر آتی. جب آپ مشکل سے نکلے ہوں گے تو آپ کو یار بڑی محنت کر کے چیز پائی. اور جو چیز آپ کو آسانی سے مل جائے اس کی قدر کیسے؟ کہتے ہیں کہ ایک گدھے والے کو ایک ہیرا مل گیا. اس نے ہیرا گدھے کے گلے میں لٹکا دیا کیونکہ اس کے نزدیک ہیرے کی اہمیت نہیں تھی، گدھے کی اہمیت تھی. اس کو ہیرے کی قدر ہی نہیں تھی، اس لیے اس نے ہیرا جو ہے وہ گلے میں لٹکا دیا گدھے کے. ایک جوہری نے دیکھا کہ اتنا قیمتی ہیرا اور گدھے کے، اس نے کہا کتنے کا دینا ہے؟ میں نے کہا بہو جی 1000 روپے دا. اس کو نہیں 1000 بہت زیادہ ہوگا. وہ کہنا میں 200 داں گا. اتنے میں وہ گدھے کے کہتے ہیں گردن سے ہیرا گرا اور نیچے گر کر ٹوٹ گیا. مثال سمجھا رہا ہوں. وہ ٹوٹ گیا اور جوہری نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا بات اس کی نہیں تھی، گدھے والے کی. وہ تو گدھا تھا، تو جوہری تھا. وہ اتنی کم قیمت میری لگائی ہے، اتنی کم قیمت لگائی ہے. اگر چیز کسی کے پاس بھی ہو اور معلوم ہو کہ ہمارے فائدے کی ہے تو اس سے زیادہ قیمت دے کر لینا چاہیے. آپ کو قدر زیادہ ہے، اس کو قدر نہیں. اگر آپ اللہ کے قدر دان ہیں تو جان تک لگانی پڑے گی. مسجد میں 5 روپے چندہ دینے سے نہیں کام بنے گا، کیونکہ اللہ کریم نے آپ کو جان ہی دی ہے اور جان ہی لے گا، تبھی آپ کی جان چھوٹے گی. اگر قدر دان ہے تو قدر تو لگا کریں. اور اللہ تعالیٰ شاید فرماتا ہے کہ لوگوں نے اس طرح ہماری قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. وما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی گئی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. اور میں آگے بھی سمجھا رہا تھا کہ یاد رکھیے گا آپ کے حالات جیسے مرضی ہوں، غریبی امیری کا مسئلہ نہیں ہے. قدر آپ کے نزدیک اللہ کی زیادہ کہ اپنے گھر کی. آپ کو گھر کی فکر ہے کہ اللہ کی. ہر کوئی اپنا گھر سنبھالنے میں لگا ہوا ہے، اللہ کی قدر نہیں کر رہا. تو اللہ کی قدر کرنی پڑے گی، گھر سنبھل جائے گا. ہم نے ہمیشہ گھر کی قدر کی ہے، اپنا گھر بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کی قدر نہیں کی. اور قدر کس کی ہے؟ اللہ کی قدر کرنی ہے. اس لیے جو بھی آپ نے کرنا ہے اللہ واسطے کرنا ہے. تو عوام کا خیال ہے کہ شیطان بہت طاقت رکھتا ہے. حالانکہ 60 سال شیطان آپ سے گناہ کرواتا رہے اور ایک مرتبہ آپ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو کر کہیں یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ معاف کر دے. تو شیطان کہاں پر گیا؟ طاقتور کون ہوا؟ اللہ کریم. وہ چاہے تو آپ کے ساری زندگی گناہ معاف کر کے اسے نیکیوں میں تبدیل کر دے. طاقتور تو وہ ہے جو اللہ کریم ہے. تو آپ ایسی فکر کیوں کریں کہ پریشان ہوں کہ یار شیطان بہت بڑا ہے، باڑ میں جائے شیطان. جیسے میں اکثر سمجھایا کرتا نا کہ تقدیر پر ایمان لانے کے بعد تقدیر کو میں نے درمیان سے نکال دیا. ایمان لانے کے بعد اب میں تقدیر پر بحث نہیں کرتا. کیوں؟ کاتب تقدیر اور میں آمنے سامنے. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ تقدیر پر اور یار ساری تقدیر ہی پڑی اور قسمت ہی بڑی اور تو کتنا بد نصیب اور کیسے ہو. اس کا رولا ہی نہیں ہے. ہم ہی لڑ رہے ہیں اس تقدیر پر. اصل تو ہے تقدیر لکھنے والا. اس لیے تقدیر کو درمیان سے نکال دیں. اب جس حال میں ہے رکھا کس نے؟ اللہ نے. اس لیے کاتب تقدیر اور آپ آمنے سامنے ہیں. اب آپ نے کاتب تقدیر کو منانا ہے، تقدیر کا رونا نہیں رونا. اگر وہ مان جائیں، ہاتھ کی ہتھیلیاں کسی کو دکھا لے، ستاروں کا علم کروا لے، استخارے کروا لے، نام ملا لے، جو مرضی کر لیں، جو پریشانی آنی ہے وہ آنی ہے. لگے ہوتے ہیں نا اکثر بیٹیوں کی شادی کرنی، میری ماں دن آئے، پیو دن آئے، فلانے دن فلانا آئے. عجیب محمد سے میں پھنسے لوگ ہیں. اے یار بابا دیکھو، جو تم گھر بار دیکھو، معاملہ دیکھو، اخلاق دیکھو، پھر آگے بات کر لو. لیکن یہاں پر دیکھا کچھ نہیں جا رہا. ستارے ملانے، ہاتھ کی ہتھیلیاں دیکھنی ہیں. کاتب تقدیر نے جو لکھ دے وہ ہو جانا ہے.
تیرا سب کچھ بدل سکتا ہے جب اللہ کریم چاہے تو۔ اس لیے تقدیر پر ایمان لانے کے بعد میں نے تقدیر کو درمیان سے نکال دیا۔ شیطان پر ایمان لانے کے بعد آپ کہیں گے شیطان، میرا شیطان پر بھی ایمان ہے، کیا شیطان نہیں ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے؟ جو لکھا ہوا شیطان کی طاقت کے بارے میں سارے پر ایمان لایا، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا، تو میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی وجہ سے شیطان پر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اسے بھی درمیان سے نکال دیا۔ کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ اب شیطان کو بھی درمیان سے نکال دیا، یار شیطان نے غلطی کروا دی۔ وہ اپنے آپ ہم چھلانگ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں غلطی شیطان نے کروا دی۔ میں مانتا ہوں وہ بھی ممد و معاون ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی تانوں رکھے رب نے پلوان تن ڈھان واسطے، وہ بھی ڈھانے کے لیے آپ کو رکھا ہوا ہے اللہ کریم نے، وگرنہ اصل معاملہ تو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے تقدیر کا رونا نہیں، شیطان کا رونا رہی۔ اس لیے وہ سمجھا کیا رہے ہیں، عوام کا خیال ہے کہ راستے میں چھلاوے ہوتے ہیں جو انسان کو بھٹکا دیتے ہیں، مگر جہاں چھلاوا ہے وہاں راستہ بھی ضرور ہوتا ہے۔ جہاں سارے راستے بند نظر آتے ہوں ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں راستہ نہ ہو، راستہ ضرور ہوتا ہوگا۔ دماغ لڑانا پڑتا ہے کہ راستہ نکلے گا کیسے۔ جہاں بند ہو جائے نا وقتی طور پر بندہ ہل جاتا ہے، یار شاید میں بند ہو گیا ہوں، لیکن راستہ ضرور ہوگا وہاں پر، اور وہ راستہ ہم نے خود نہیں نکالنا، ہم نے کوشش کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ آپ نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہوگی، وہ 3 بندے جو غار میں چھپ گئے، غار کا دہانہ بند ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے نیک اعمال کے توسل سے دعا کی تو اللہ کریم نے بغیر اسباب کے ان کے دہانہ جو تھا کھول دیا اور وہ باہر نکلا۔ اب کرنے والا کون تھا؟ پھنسانے والا کون تھا؟ پھنسانے والا کون تھا؟ وہ ایک کیا کہتے ہیں، منچلے کے سودے میں انہوں نے ایک لکھا ہوا، ایک بندہ کسی کا بیگ لے کر بھاگ رہا، ایک بندہ کسی کا بیگ لے کر بھاگ رہا، اب وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، جا کر اس کو پکڑا، اسے مارنے لگا، پتہ لگا وہ خود ہی ہے، دونوں شکلیں ایک جیسی ہیں، بھاگنے والا بھی وہی ہے، پیچھے بھاگنے والا بھی وہی ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ کیا ہے، ایک سے کام لیتا ہے ایک کو پیچھے لگاتا ہے، دونوں ہی ایک ہیں، اصل ایک ہی ہے۔ جب ایک سمجھ میں آ جائے پھر سب ایک ہی لگیں گے، اور جب تک ایک سمجھ میں نہ آئے پھر سارے مختلف نظر آتے ہیں، سب کہانیاں مختلف نظر آتی ہیں، سب چہرے مختلف نظر آتے ہیں۔ تو عوام کا خیال ہے کہ راستے میں چھلاوے ہوتے ہیں جو انسان کو بھٹکا دیتے ہیں، مگر جہاں چھلاوا ہے وہاں راستہ بھی ضرور ہے۔ ہر اسم کا مسمى ضرور ہوتا ہے، ہاں اس کا وجود حارج میں ہو یا ذہن میں، لیکن جو منافع ہے وہ صرف نام میں نہیں بلکہ کام میں رکھا گیا ہے۔ جیسے گاف اور لام گل بنتے ہیں، گاف اور لام گل بنتے ہیں، گاف اور لام میں خوشبو نہیں ہے، گل میں خوشبو ہے۔ اگر آپ الف لام لام ہے بنا لیں اللہ، تو وہ اللہ لکھا ہوا ضرور ہے، الف لام لام ہے، اللہ نہیں ہے۔ گاف اور لام گل، لیکن وہ پھول نہیں ہے، اس کے اندر خوشبو نہیں ہے۔ اس لیے نام کے ساتھ اسم با مسمى ہونا بھی لازم ہے نا، جیسا نام ہے اس طرح کا آپ کا کام بھی تو ہونا چاہیے۔ گاف اور لام گل بنتے لیکن ان میں خوشبو تو نہیں، رنگ تو نہیں، پھول کا سا حسن تو نہیں۔ تو اگر نام اور حرفوں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو خود سے بالکل پاک کر لے، علیحدہ کر لے۔ یا اوکھیاں گلاں اے عشق دی منزل اوکھی ہے، پیراں تو یوسف ڈولی نہ، وچ مشکل دے نہ گھبرانا ہے سبق اہل طریقت کا۔ تو اس لیے یہ جو باتیں کی جائیں، آگے میں نے بتایا کہانی 2 حرفی ہے، عشق توحید، عشق توحید۔ عشق ہو گیا تو اپنے آپ سے بھی نکل جائیں، اپنے آپ کو سب سے اینڈ پر بندہ اپنے وجود سے نکلتا ہے، سب سے اینڈ پر اپنے وجود سے نکلتا ہے، اپنے آپ کو چھوڑتا ہے، وگرنہ اپنے آپ کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اس کے لیے بھی مراقبہ کرنا پڑتا ہے کہ رات کو آپ سوئیں تو کبھی کبھی خیال کریں میں تو مر چکا ہوں، یہ میرا وجود ہے، لیکن یا اللہ مجھے موت آ چکی ہے، اب میری حالت کیا ہوگی؟ رب سے باتیں کر۔ میں تمہیں ایسا کہہ سکتا کہ رب سے باتیں کرے کہ میں تو مر چکا ہوں، میرا وجود میرا ہی نہیں ہے، روح نکل جا چکی ہے، اب ہوگا کیا؟
اپنے آپ سے باتیں کریں. اسے کہتے ہیں مراقبۃ الموت، کہ موت کا مراقبہ تو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ تو یہ ہر لمحے ہو جاتا ہے، ورنہ یہ ہر لمحے ہو جاتا ہے. جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں نا اپنے آپ کو اور اندر ہی سوچتے ہیں کہ جنازہ پڑھنا ہے، ہم نے بھی مٹی میں جانا ہے اور ہماری بھی ہڈیاں نہیں ملنی، تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ہماری ہڈیاں نہ ملی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر ہڈیوں کے بغیر بھی ہمارا تعلق رب کے ساتھ بھی رہے گا، زمین کے ساتھ بھی رہے گا، روح کے ساتھ بھی رہے گا. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے. جسم مٹی مل گیا ہوا لیکن جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ لوہے کی طرح لوہے پن سے بے تعلق ہو جا، ریاضت کر کے بغیر زنگ کے آئینہ بن جا، اپنے آپ کو اپنے اوصاف سے، اپنے گندے اوصاف سے پاک کر لے، تاکہ تو اپنی پاک صاف ذات اس حالت میں دیکھے کہ دل میں انبیاء علیہ السلام کے علوم ہوں جو بغیر کتاب، بغیر دہرانے اور بغیر استاد کے پڑھے. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ یعنی ایسا فیضان سینہ بسینہ تیرے اندر آئے. تو کیا فرمایا انہوں نے کہ اپنے آپ کو اپنے اوصاف سے پاک کر لے. صفت کون سی پیدا کرے گا؟ اللہ والی، کیونکہ اللہ کی ذات و صفات، جب آپ ذات کا ذکر کریں گے اللہ 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 تو صفات سے متصف بھی ہوں گے. تو اللہ کی ذات اور صفات، ذات کی روشنی سے آپ کے اندر کی صفتوں پہ جب روشنی پڑے گی تو آپ مصفہ ہو جائیں گے، پاک صاف ہو جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے اوصاف سے پاک کر لے، تاکہ تو اپنی پاک صاف ذات اس حالت میں دیکھے کہ دل میں انبیاء علیہ السلام کے علوم ہوں جو بغیر کتاب، بغیر دہرانے اور بغیر استاد کے پڑھے، اندر ہی جاری ہوں، نقطے نکل نکل کر بتاتے چلے جائیں. میں آگے بتایا کرتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، جیسے جیسے آپ کا پیمانہ بڑھتا چلا جائے گا نا، عقل کا، علم کا، خلوص کا، انبیاء کرام کی آوازیں اسی دنیا میں اب بھی موجود ہیں، جو انہوں نے بولا ہوا ہے نا اس دنیا موجود ہے. جیسے آپ ایسے کریں گے ان کی آوازیں ڈی کوڈ ہو کر آپ کے اندر آئیں گی. تو میری بات سمجھ میں آئے گی نہیں بیٹے؟ ڈی کوڈ ہو کے آپ کے اندر آئیں گی. ہوں گی کن کی باتیں؟ کن کی ہوں گی؟ انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی، جو ڈی کوڈ ہو کے آپ کے اندر آ جائیں گے. اور مزید آگے ترقی کریں گے تو جسے ہم کہتے ہیں نا الہام ہونا، وہ بھی ہوگا. پھر اس کو ایسے بھی سمجھ لیں کہ غلط فہمیوں کے عذاب سے نکل جائیں گے، خوش فہمیوں کے عذاب سے نکل جائیں گے، نور فراست کے مالک بن جائیں گے. تو موٹی باتیں سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ اوپر سے گزر جائیں رہی ہیں، اندر بھی داخل ہونی چاہیے نا. یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جو کچھ آپ بیان سن رہے ہیں یہ نہ کہیے گا کہ میں اس قابل نہیں، یہ کبھی نہ کہیے گا میں اس قابل نہیں. یعنی آپ نے دوڑ سے اعلان نہیں کرنا کہ میں دوڑ سے باہر، یہ نہ کہیے. میں نے آگے کیا سمجھایا تھا؟ چھلانگ لگانی ایاز کی طرح، جتنا ہو زور لگائیں. اگر نہیں لگانا تو پھر باہر جا کے کرنا کیا ہے؟ ٹیم سے باہر نکل کے کرنا کیا ہے؟ مقابلے سے باہر نکل کے کرنا کیا ہے؟ طلب سے باہر نکل کے کرنا کیا ہے؟ دنیا. اسے اندر لگے رہیں، رمکے 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 چلتے رہیں، آہستہ آہستہ منزل کی طرف رواں دوا رہیں، چاہے چونٹی کی چال چلیں ضرور. کیونکہ جب آپ چونٹی کی بھی چال چلیں گے تو پہاڑ آپ کو برائیاں نظر آئیں گی، نیکی چونٹی نظر آئے گی. اب پہاڑ جیسی برائیوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، چونٹی کی چال چلتے رہیں، چونٹی نے جیت جانا. کیونکہ آپ نے دیکھا چونٹی اپنے سے کئی گنا وزن سے اٹھا لیتی ہے. تو جب چونٹی کی چال آپ چلیں گے تو آپ کئی گنا وزن اٹھا کر بھی چلتے رہیں گے، وہ گناہوں کا ہی صحیح، لیکن چل کس طرف رہیں. اگر چونٹی کی چال بھی اللہ کی طرف چلا جائے تو ایک قدم بھی چلنے سے کتنا کچھ ہوتا ہے. اس لیے چونٹی کی چال بھی چلتے رہنا چاہیے. ایک تو میرے آگے بیٹھے باسیاں لین لگے نے، کھانا خراب نیندر آئی نے، مینوں آپ نیندر آن لگی. میں نے آگے سوئے ہوئے لوگ نہیں چاہیے یار، جاگتے ہوئے لوگ چاہیے. کیا حال ہے یار ہمارا. تو آگے فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک وہ ہیں جو میرے جوہر اور میری ہمت میں میرا شریک ہوگا. میرے جوہر اور میری ہمت میں میرا شریک ہوگا. ان کی جان
مجھے اس نور سے دیکھے گی جس سے میں ان کو دیکھتا ہوں. میں آگے بتاتا ہوں. اللہ ہمیں دیکھتا ہے مگر ہم اللہ کریم کو نہیں دیکھ سکتے مگر اس کی نظر کے نور سے ہم دیکھنے والے ضرور بن جائیں گے, کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے, جو تمہیں دیکھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ تم دیکھ نہیں پا رہے. جب اس کی نظر کو آپ دیکھنے والے بن جائیں گے اندر کا آئینہ صاف کر کے, تو پھر کیا ہوگا, تم بھی دیکھ پاؤ گے. تو جب تک دیکھنے والے نہیں بنتے تو سمجھنے والے تو بنو, سمجھنے والے تو بنو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر دیکھ نہیں پاتے تو کوئی بات نہیں. تو یہاں پر یہی فرمایا ان کی جان مجھے اس نور سے دیکھے گی جس سے میں ان کو دیکھتا ہوں. مشاہدے کی یہ صورت عشق سے حاصل ہوتی ہے. تو عشق سے حاصل ہوتی ہے جی. عشق ہوتا ہے کہ عشق ہوتا ہے؟ عشق, اسی عشق کہنے ہیں. وہ سارے پروموشن اکثر کہنے سے عشق ہونا چاہیے, تو میں کہ چلو عشق ہی کہہ لینے نا, عشق نہ چھڈو. حضرت کیا کہتے ہیں بابا فرید اللہ شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید تھے, نظام الدین اولیاء رہنما, آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو ایک دعا سکھائی جس میں ایک حرف لگ رہا تھا غلط ہے. آپ نے وہ پڑھا تو معلوم سمجھے کہ یہ غلط لفظ بولا جا رہا ہے. کہا حضور پھر ایک دفعہ دہرا دیں. انہوں نے پھر دہرا دیا. اب وہ اسی طرح سے دعا مانگتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا کہ اسی طرح سے دعا مانگتے ہیں. کہتے ہیں اگر جس نے یہ ہجے یاد کیے ہیں, جس نے کیا کہتے ہیں تلفظ یاد کیے ہیں, ہا کا فرق رکھا ہے, وہ بھی آ کر کہہ دے تو میں ویسے ہی پڑھوں گا جیسے میرے پیر نے سکھایا. یہ ہے عشق, یہ ہے عشق. ایسے ہی ایک واقعہ میرے پیر مرشد نے سکھایا کہ ایک بندہ دعا مانگا کرتا تھا اور وہ بھی مستجاب الدعوات تھا. جو دعا مانگتا تھا وہ مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی. تو وہ دعا مانگتا تھا, دعا نہیں قبول ہو رہی تھی, اور مانگ وہی رہا تھا جو اس کا پیر مانگتا تھا, دعا نہیں قبول ہو رہی تھی. ایک بزرگوں کے پاس گیا, کہنے لگا حضرت دعا مانگتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی. مسکرا کر دیکھ کر کہنے لگے تیرا پیر توتلا تھا, ہلکاتا تھا, اسی طرح مانگ جیسے وہ مانگتا تھا, اسی طرح مانگ جیسے وہ مانگتا تھا. جب اسی طرح مانگی تو دعا قبول ہوگی. یہ ہے عشق, یہ ہے عشق. کیونکہ عشق کی بات سنائی نا کہ وہ فرمایا کرتے تھے, تو میں نے کہا آج عشق چلا لیتے ہیں. عشق جو ہے نا وہ بھی کام. مشاہدے کی یہ صورت عشق سے حاصل ہوتی ہے جو کہ روح کے لیے آب حیات ہے. عشق نہ ہو, عشق نہ ہو, دونوں ہی نہ ہو تو کام کیسے چلے گا؟ اس لیے دونوں ہی لازمی مصول. آنکھوں سے آنسو بھی بہنے چاہیے, دل کا تڑپنا بھی چاہیے. یا اللہ اتنی دیر ہو گئی ابھی تک تیری طرف آنے کا رستہ ہی نہیں مل رہا. یا اللہ جدائی, یا اللہ یہ جدائی بھی رسوائی لگتی. یہ کیا ہوا کہ تیری طرف آنے کے راستے ہی نہیں ملتے. رو کہ ہم دنیا ہی بگاڑ بیٹھے ہیں اور تیری طرف آنے کا راستہ نہ ملے. یا اللہ مہربانی فرما, راستہ تو کھول دے. دینے پر آئے تو ایک لمحہ لگتا. حضرت ابو الوفا کرد تھے, عربی نہیں جانتے تھے. حضرت حق تعالیٰ نے ان کو ایک ہی رات میں علوم عربیہ عطا فرما دی. ایک ہی رات میں سب کچھ مل گیا. صبح جب انہوں نے واعظ فرمایا تو کہا شام کو میں کردی تھا اور عربی سے ناواقف تھا, لیکن اللہ نے کرم کیا کہ اس نے رات میں عربی علوم عطا فرما دیا. میں صبح کو عربی ہو گیا. جیسے ہی مریں کہ ساری زبانیں آ جائیں. ہمارے نبی کو ساری زبانیں آتی, ان کو ساری زبانیں آتی. اس لیے وہ ساری زبانیں, جس کو کوئی ہاں میں آئے نا اسی کی زبان میں بولتے ہیں. جس کو ہاں میں آئے اسی کی زبان میں بولتے ہیں. میرے ہاں میں ایک دفعہ آئے تو کہنے لگے ساڈا فقیر محمد رضوان دودی, ساڈا فقیر محمد رضوان بھی اتنے آیا ہے. تو اس پر مجھے مایا کہ وہ سمجھتے ہیں سب کی بولیاں, ایسے ہی نا, وہ سمجھتے ہیں سب کی بولیاں, وہ برتے ہیں سب کی جولیاں. ٹھیک ہے, چلو دربار مصطفیٰ کو چلیں. تو اصل میں ان کو سب کا علم ہوتا ہے کہ کس کی کیا زبان ہے اور کیا سمجھتا ہے. اس لیے عربی میں, فرانچ میں, ہر جگہ آپ کور میں رکھے جائیں, من ربو کا پوچھا جائے گا, عربی آ جائے گی آپ کو.
وہاں پر آپ کو یہ زبان بھی آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اشک میں، محبت میں کام کر کے، دوری دور کر کے، دوئی دور کر کے، رسوائی سے بچ کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے، اللہ کے حوالے کر کے، اللہ کے آگے عرض کر کے کہ اللہ تیری طرف آنا ہے، راستہ دکھا دے، یہ جان میرے وجود سے خالی کر دے، میری روح کو اپنے نور سے منور کر دے، پاکیزہ پاک صاف فرما دے، دنیا ہم سے دور کر دے، آخرت ہمارے قریب کر دے، اور یہ جان تیرے محبوب کی جان کے قریب ہونا چاہتی ہے، اس لیے ان کے قریب کر دے، اور ان کا دیکھنا ہمیں ہماری جان کے لیے جان پیدا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔